فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنہئی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ نمبر 4، معاشرے میں عملی جدوجہد کی روح کو ترویج دینا۔ ایک اور مورد ذکر کروں گا۔ اسلامی حکومت کے دوران ایک دفعہ کوئی خاتون مدینہ میں پیغمبر اکرم کی زیارت سے مشرف ہوئیں۔ اصحاب کرام نے دیکھا کہ حضور اس عورت کے ساتھ بہت ہی نرم اور مہربانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی اور اس کے اہل خانہ کی مزاج پرسی اور خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ جب وہ عورت چلی گئی تو آپ نے اپنے اصحاب کے تعجب کو برطرف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں جب مکے میں مسلمانوں کے لیے گھٹن کا ماحول تھا ہمارے گھر آمد و رفت رکھتی تھی۔ یقیناً یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے محاصرے میں تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی عورت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں نہیں آ پاتی تھی، لیکن ایسے وقت یہ عورت حضرت خدیجہ کے ہاں آمد و رفت رکھتی تھی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس وقت یہ عورت مسلمان ہوئی تھی یا نہیں۔ احتمال یہ ہے کہ وہ عورت اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مگر رسول اکرم صرف اس لیے کہ ماضی میں وہ عورت آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کے ساتھ مہربان تھی، برسوں گزر جانے کے بعد بھی اس کے حق کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور نمونہ معاشرے میں کام کاج اور جدوجہد کی فضا پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ حضور اکرم اپنے اصحاب کو صرف کام کاج اور تلاش و جستجو کا حکم ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کا رجحان کام کاج کی طرف مائل کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کسی جوان کو بیکار بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو جو فارغ اور بیکار بیٹھا ہو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں کہ جب حضرت رسول اکرم کسی ایسے نوجوان کو دیکھتے کہ جس کی قد و قامت اور تندرستی سے آپ کو ایک طرح کی خوشی ہوتی کہ آپ فوراً اس سے 2 سوال پوچھ لیتے تھے، کیا تو نے شادی کی ہے؟ کیا کوئی مشغلہ رکھتے ہو؟ اگر وہ جوان ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں دیتا، یعنی شادی بھی نہیں کی اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رکھتا، تو آپ فرماتے یہ جوان میری نظروں سے گر گیا۔ آپ ان طریقوں سے لوگوں کو کام کاج اور صحیح و کوشش کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ حضرت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم اس شخص کے ہم سفر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ نیک اور عبادت گزار بندہ تھا، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور دوران سفر جب بھی قیام کرتے تھے تو اس وقت سے لے کر وہاں سے روانہ ہونے تک وہ نماز، ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کی ایسی تعریف کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ ان لوگوں سے دریافت فرمایا، تو پھر اس کے دیگر امور کون انجام دیتا تھا؟ جو شخص سواری سے اترتے ہی نماز و عبادت میں مشغول رہتا ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اس کے سامان کو سواری سے کون اتارتا تھا اور دوبارہ رکھتا تھا؟ اس کے حصے کے دوسرے کام کون کرتا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کے تمام امور خود انجام دیتے تھے۔ حضور اکرم نے فرمایا، تم سب اس سے بہتر ہو۔ جو شخص اپنے امور کو انجام دینے کے بجائے دوسروں کی گردن پر ڈال دیتا تھا اور خود نماز اور عبادت میں مشغول ہوتا تھا، یہ اس کے نیک ہونے کی علامت نہیں، بلکہ نیک تو تم لوگ ہو جو جدوجہد کرتے رہتے ہو، یہاں تک کہ دوسروں کے حصے کا کام بھی انجام دیتے ہو۔ اس قسم کے طریقوں اور روشوں کے ذریعے اسلامی معاشرے کی فضا اور زندگی کے ماحول کو کام کاج
اور تلاش و جستجو کے لیے تیار اور آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام موارد جو میں نے آپ قائرین کے سامنے پیش کیے، ان پر عمل کرنا آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ تہران، یہ نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب 18/11/1989۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بشریت کا مؤثر ترین اور مہم ترین واقعہ۔ بعثت رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہونے والا یہ الہی واقعہ ایک ایسا تاریخی مسئلہ ہے جو پوری تاریخ بشریت کی طویل ترین عمر میں انسان کو پیش آیا ہے۔ انسان کی سرنوشت اور تاریخ بشریت میں اس سے بڑھ کر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو اس قدر مؤثر ہو، اور نہ ہی اس عظیم واقعے سے بڑھ کر خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کے لیے دوسرا کوئی لطف و کرم ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عظیم بعثت کو قبول اور اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور سعادت کی اس عظیم راہ کو سمجھ لیا ہے۔ یہ خود ایک طرح کی عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پس ہر مسلمان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنی شخصی اور دنیاوی زندگی بعثت نبوی کے مطابق گزاریں اور پورے ایمان، عمل اور حرکت کے ساتھ ان اہداف اور مقاصد کے مطابق جو حضرت رسول اکرم کی بعثت سے مربوط ہے، متحرک ہو کر خود کو بعثت کی سعادت الہیہ اور معنویت سے جوڑیں اور ان سے بہرہ مند ہونے کے لائق بنائیں۔ البتہ بعثت اور اس کی حقیقت کے بارے میں مکمل طور پر بحث و گفتگو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حقیقت ہمارے اذہان سے بالاتر اور انسانی عظمتیں اس تک رسائی سے قاصر ہیں۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے بعثت کے دو اہم نکات۔ بعثت کے سلسلے میں آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دو باتیں قابل غور و غوص ہیں۔ نمبر ایک، بشریت کے لیے بعثت ایک فطری اور قطعی حقیقت۔ پہلی بات یہ کہ بعثت کا یہ واقعہ تاریخ بشریت کے لیے خداوند متعال کا عظیم فضل و کرم ہے، جیسا کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ میں بار بار اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس حقیقت کا ظہور اس طرح ہے کہ بشریت کی زندگی پر غلبہ پیدا کرے اور زندگی کو ایک نئی شکل اور رنگ دے دے۔ یہ حقیقت ایک نہ ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ بعثت کا مسئلہ اس عالم کی ایک طبعی حقیقت اور بشریت کے لیے پیش آنے والی ایک یقینی اور قطعی حالت بھی ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پورے عالم میں جو عدل و انصاف کا چرچا ہوا، وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ایک خاص اور محدود زمانے میں کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیں، لیکن بشریت کا ایک عظیم حصہ اور انسانوں کا ایک بڑا مجمع اسے قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ بلکہ یہ واقعہ اس لیے رونما ہوا تاکہ پورے عالم اور بالخصوص انسانیت کو اپنے مطالبات اور تقاضوں کے مطابق ڈھال سکے۔ بشریت اور پورے وجود عالم کو انسان کی خواہش کے مطابق اس کے اوج کمال تک رسائی دلا سکے، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نقص غرض لازم آئے گا، یعنی خدا کے مقصد اور ہدف کا فوت ہونا لازم آئے گا۔ البتہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس مقصد کی طرف حرکت ایک ایسی حرکت ہے کہ جو اپنی شایانہ شان شرائط اور علل و اسباب کا متقاضی ہے۔ ہم اس حقیقت کی طرف رواں دواں ہیں۔ بشر جو بھی قدم اٹھاتا ہے، چاہتے یا نہ چاہتے، حتیٰ سمجھے یا نہ سمجھے، بعثت کے اس حقیقت کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو نعرے بلند ہو رہے ہیں، اسی بعثت الہی کی جیتی جاگتی تصویریں ہیں۔ اگرچہ عملی طور پر اس نعرے پر کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے اجتماعی عدالت کا نعرہ، آزادی کا نعرہ، علم و دانش، ترقی و تعمیر اور سطح زندگی کو اوج ترقی تک رسائی دلانے کا نعرہ، یا اسی طرح کے دیگر ہزاروں نعرے کے اکثر ممالک، ملتیں، قومیں، صاحبان فکر و نظر یا مختلف مکاتبی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد روز بروز بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ خود اس طرح کے نعرے در حقیقت بعثت عمومی اور بالاخص حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہی مرہون منت ہیں۔ البتہ یہ نعرے اپنے ناقص وجود کے ساتھ آج بھی لوگوں کی دسترس میں اور بعض افراد ان کی طرف روبہ حرکت بھی ہیں۔ آج ہم مسلمان اور پوری بشریت ان مفاہیم اور ان کی وقت کا قائل ہو کر اپنی جدوجہد انہی کی طرف موڑتے دکھائی دے رہی ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کے اندر ہمیں اس بات پر صد افتخار حاصل ہے کہ ہم بھی اسی قافلے اور ان قوموں کا ایک حصہ ہیں جو دین کا نعرہ لگاتے ہوئے قرآن کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کرنے کے خواہاں ہیں
اور ہم بھی اسی قافلے کے ساتھ کمال کی سمت حرکت کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو سمجھا اور اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور اس سے عشق کی حد تک محبت کرتے ہیں۔ اس سمت ہم نے اپنی حرکت کا آغاز کیا اور بہت سارا راستہ طے بھی کر چکے ہیں۔ پوری دنیا اور پوری بشریت کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اس راہ کے قافلے میں شمار ہوں اور یہ راستہ طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ نمبر 2، آپ کا نام یاد اور محبت و تکریم تمام ادوار میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا واحد مرکز ہے۔ دوسری بات جو خود پیغمبر اکرم کی ذات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام، آپ کی یاد، آپ کی محبت، آپ کی عزت و احترام تاریخ اسلام کے تمام ادوار میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا واحد مرکز و محور رہا ہے۔ دین اسلام میں حضور اکرم کی ذات مبارکہ کے علاوہ کوئی ایسا نقطہ نہیں پایا جاتا جو اس طرح ہر اعتبار سے عقلی، روحانی، معنوی اور اخلاقی اعتبار سے تمام اسلامی مکاتب فکر کے لیے قابل قبول ہو۔ یہی مرکزی نقطہ اور اصلی محور ہے۔ اگرچہ قرآن کریم، کعبۃ اللہ، واجبات اور عقائد سب مشترک ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک انسانی شخصیت کے کسی ایک پہلو جیسے عقائد، محبت، روحانی قربت، تقلید و شباہت اور عملی اخلاقیات سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان مختلف تشریحات اور تفاسیر کی حامل ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو تمام مسلمانوں کے درمیان فکری و اعتقادی بالخصوص جذبات اور احساسات کے حوالے سے اتحاد و یکجہتی کا محور بن سکتی ہیں، وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا روز افزوں اس محبت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں اور اقوام عالم کے دل و دماغ میں آپ کے مقدس وجود کی معنوی اور روحانی عظمت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی اسلامی تہذیب کے خلاف یلغار کا سب سے بڑا نشانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود ہے۔ ملون رشدی کی شیطانی آیات نامی کتاب میں بھی آپ کی ذات مبارکہ ہی کو ہدف تنقید بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد اور احساسات پر کس طرح نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم کی بعثت کی مناسبت سے 40 ممالک سے آئے ہوئے قراء، حفاظ اور روشن ضمیر لوگوں کے اجتماع سے رہبر معظم کا خطاب 23 فروری 1990۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور آپ کی یاد کا عشق و ایمان سے سرشار ہونا۔ حضرت پیغمبر کا نام گرامی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک جاذب ترین مظہر ہے، کیونکہ اس کا تعلق عشق اور ایمان سے، لہٰذا اس نام کی یاد کی قوت کارکردگی مسلمانوں سے مربوط تمام حوالوں سے ان تمام دیگر اسلامی مظاہر کے مقابلے میں جن کا تعلق صرف ایمان سے ہے اور عشق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اسلام کے بعض دور اندیش مفکر حضرات ہم سے بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق اور یگانگت کا سب سے بڑا محور انہی عظیم ہستی کا نام نامی اور ان پر ایمان ہو سکتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی کے سال یہ پروگرام مجموعہ تقریب بین المذاہب اسلامیہ کی رسمی طور پر تشکیل دیے جانے کے اعلان کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں ہمارے بھائیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ضرور اسلام کے بلند اہداف کی طرف گامزن رہے گا۔ وحدت اسلامی کے حوالے سے 2 بنیادی نقطے۔ مسلمانوں کے درمیان وحدت کے سلسلے میں 2 نقطے یا 2 بنیادی جہدیں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جب ہم اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ دونوں بنیادی نقطے ضرور ہماری طرف سے مورد توجہ قرار پانے چاہیے، اور یہی دونوں نقطے مسلمانوں کی عملی زندگی کو سدھارنے کے لیے کارآمد بھی ہیں۔ ان 2 نقطوں میں سے ایک نقطہ آپس کے اختلافات، تناقضات، الجھاؤ، ضد اور کارشکنیاں ہیں جو کہ کئی صدیوں سے مسلمانوں کے مختلف گروہوں اور طبقات میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے اختلافات ہمیشہ سے باعث نقصان اور خسارہ واقع ہوئے ہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان تناقضات، کیچڑ اور ان کی باغ دوڑ، یا کم از کم ان تعذرات اور تناقضات کا ایک بہت بڑا حصہ وقت کے مادہ پرست طاغوتی طاقتوں کی کارستانی قرار پاتا ہے۔
تاریخ اسلام کو ملاحظہ کیجیے، آپ پر آشکار اور واضح ہو جائے گا کہ سب سے پہلے اختلافات یعنی قرآن کے مخلوق ہونے کا مسئلہ یا اس طرح کے دیگر مسائل اور اختلافات جو تاریخ پر محیط ہیں، مسلم فرقوں کے درمیان خصوصاً ایک طویل مدت سے شیعوں اور سنیوں کے درمیان پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تقریباً ان تمام اختلافات کی جڑیں تمام اسلامی شہروں میں وقت کی مقتدر طاقتوں کی زیر نگرانی پروان چڑھتے رہے۔ نمبر 1، دشمن کے بہکاوے میں آ کر آپس میں اختلافات کو ہوا دینے سے پرہیز کرنا، عمومی جہالتیں، غیر منطقی تعصبات اور ایک دوسرے کے جذبات بھڑکانا بھی ان اختلافات کو ہوا دینے کا ذریعہ رہے ہیں۔ البتہ یہ باتیں بعنوان مقدمہ تو تسلیم کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جو ان خون آشام حوادث کا سبب بنے ہوں جو ہم تاریخ کے آئینے میں مشاہدہ کرتے ہیں، بلکہ ان جاں گداز حادثات کا اصل اور بنیادی سبب وقت کی مقتدر طاقتیں تھیں جو ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر اپنے مفادات کے حصول کی خواہاں تھیں۔ استعماری طاقتیں جب اسلامی ریاستوں میں اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہوئیں تو بعض اوقات براہ راست اور بعض دفعہ بالواسطہ طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ بھی اس مسئلے کو ہوا دینے کی ہر ممکن کوششوں میں مصروف ہیں۔ بعض یورپی معروف شخصیتوں، چاہے سیاسی ہوں یا ثقافتی، کا کردار بھی اس بارے میں بڑا عبرت انگیز ہے۔ جب یہ لوگ مصر چلے جاتے تو ایک خاص طریقے سے بات کرتے، اور جب یہی لوگ عثمانی سلطنت کے چوکھٹ پر پہنچتے تو ایک دوسرے طریقے سے بات چیت کرتے تھے، اور جب ایران کے شیعوں کے پاس آتے تو ان کا طور طریقہ بدل جاتا تھا۔ ان کا بنیادی ہدف بھی مسلمانوں کے درمیان موجود نظام وحدت کے پرخچے اڑانا تھا، کیونکہ یورپ کی استعماری طاقتیں اور صنعتی تمدن سے وابستہ افراد کو مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت سے بڑا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ وہ اپنے اس خوف میں حق بجانب بھی تھے۔ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا اور مسلمانوں کے درمیان گہرے اور عجیب و غریب اختلافات بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس وحدت کا اعلان ہم کر رہے ہیں اور جو نعرہ لگا رہے ہیں اور اسے اپنے گلے میں لگا رہے ہیں اور اس کے پیچھے حرکت اور اسے کامیاب بنانے کی تگ و دو بھی کر رہے ہیں، اس کا سب سے پہلا نقطہ ہمارے ان اختلافات اور آپس کے تناقضات اور الجھاؤ سے کنارہ کشی اور اسے دور کرنے سے عبارت ہے، جس سے خداوند متعال بھی راضی اور خوشنود ہو۔ مومنین، مخلصین، اولیاء اور عاقل افراد بھی اس سے راضی رہیں، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سلسلے میں لازمی اقدامات اور ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ عقائد سے متعلق اختلافات اپنی جگہ، قومی اختلافات اپنی جگہ، نسل پرستی پر مبنی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ باتیں کسی مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں، الجھاؤ اور ایک دوسرے سے دوری کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ لہٰذا سب کو چاہیے کہ اخلاص نیت کے ساتھ کام کریں۔ بزرگ علماء دین، مفکرین اور روشن فکر حضرات، صاحبان قلم اور شعراء اور تمام ہنرمند افراد کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے لیے ایک واجب امر قرار دیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ کے سورہ آل عمران آیت نمبر 3 اور اسی طرح کی دیگر آیات ہم سمیت تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں جو اسلام دشمن عناصر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات پر کاربند رہیں۔ نمبر 2، پورے اسلام میں اسلامی حاکمیت کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کے درمیان وحدت کو پروان چڑھانے کی ضرورت۔ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ یہ وحدت اسلام کی خدمت اور اس کی حاکمیت کو نافذ کرنے کی غرض سے ہونی چاہیے، ورنہ یہ ایک بے فائدہ اور فضول عمل کہلائے گا۔ اگر علماء اسلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ کچھ نصیحتیں کریں، کچھ باتیں کریں اور لوگ بھی اپنا کام کاج کرتے رہیں، سورہ نساء آیت نمبر 64، اور صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام پر اکتفا کریں، بلکہ آپ اس لیے آئے تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے، معاشرے کی اصلاح اور زندگی کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کریں، نظام تشکیل دیں اور زندگی درست اہداف کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اگر علماء اسلام قرآن مجید کی درج ذیل آیات کو مانتے ہیں، سورہ حدید آیت نمبر 25، تو عدل و انصاف کا قیام، ظلم و جبر کا خاتمہ، بشریت کے لیے صحیح و سالم زندگی کی ضمانت ہی الہی ادیان کا بنیادی ہدف ہے، تو پھر ہمارا ہدف بھی اسلامی حاکمیت کے نفاذ کی طرف روبہ حرکت ہونا چاہیے، اور اسلامی حاکمیت کا قیام اسلامی معاشروں اور سلطنتوں میں ایک ممکن امر ہے۔
مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں اور وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں سے خطاب 8 اکتوبر 1990۔ انسانی زندگی کے تمام ادوار میں اسلام ایک شفا بخش نسخہ۔ بعثت کا عظیم واقعہ کئی صدیاں گزرنے اور دنیا کے کئی صاحب فکر و نظر حضرات کے اظہار خیالی کے باوجود اب بھی کئی جہات سے غور و غوص اور فکر و تحقیق کا طالب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تاریخ بشری میں ایک عظیم تحریک، انسانی نجات، نفس و روح کی تہذیب، انسانی اخلاقیات کی اصلاح، مشکلات اور مصائب کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا نام ہے، جس سے بشریت کا ہمیشہ سابقہ رہا ہے اور آج بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تمام ادیان شر و فساد سے مقابلہ اور عالی ترین اہداف کی طرف راہ ہدایت اور صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اسلام کا مقدس آئین یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والا نسخہ ہے۔ انسانی زندگی کے تمام ادوار میں یہ نسخہ کارآمد ہے۔ جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 2، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آخری دین اور خاتم الانبیاء کے آنے سے تمام بشریت کا تزکیہ ہو گیا یا یہ کہ ان کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ طلوع قرآن کے بعد بشریت کے ارتقائی سفر میں ظلم و ستم، امتیازی سلوک، ثقافت اور دیگر رکاوٹیں حائل نہیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دین مبین اسلام نے عدل و انصاف کا بول بالا کرنے، کمزوروں اور ناتوانوں کو نجات دلانے، غیر نیز جاندار اور بے جان بتوں کو توڑنے کے لیے میدان میں قدم رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس چمکتے ہوئے خورشید کی روشنی کے بعد دنیا سے ظلم و جور کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا میں کوئی ظالم باقی نہیں رہے گا، کسی بھی قسم کے بت کو انسانی زندگی میں عمل دخل کا کوئی حق حاصل نہیں رہے گا، اور زمانے نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کے طلوع کے بعد دنیا کے گوشہ و کنار میں، یہاں تک کہ اسلامی معاشروں میں بھی ہر عشرے کے بعد کوئی نہ کوئی بت سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ کچھ طاغوت بھی پیدا ہوئے ہیں، بشریت پر بار بار ظلم و ستم ہوتا رہا ہے اور وہی ناکامیاں بھی پیش آتی رہی ہیں۔ انسان اکثر اوقات جن کا شکار رہا ہے، گویا بشریت کے لیے اس طرح کی باتیں پیش آتی رہی ہیں۔ بشریت کی ناکامیوں کی بنیادی وجہ اسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل نہ کرنا ہے۔ پس اس بات کا مفہوم کہ بعثت کی بنیادی غرض اور اس کا ہدف انسانیت کی نجات ہے، ایک اور چیز ہے، یعنی اس کا معنی یہ کہ جو چیز حضرت پیغمبر اور دین اسلام نے بنی نوع انسان کو دیا ہے، وہ تمام ادوار کے لیے ایک شفا بخش نسخہ ہے، ایک ایسا نسخہ جو انسانی جہاد، ظلم و استبداد، امتیازی سلوک، قدرت مندوں کے ہاتھوں ضعیفوں کی پامالی اور آغاز خلقت سے لے کر آج تک انسانیت جن مشکلات کا شکار رہی ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں دیگر تمام نسخوں کی طرح اگر اس نسخے پر بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کا مثبت نتیجہ سامنے آ جاتا، اور اگر اسے ترک کر دیا جائے یا اس کے سمجھنے میں غلطی کر بیٹھیں یا سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی جرات نہ کریں تو وہ نسخہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر دنیا کا کوئی مشہور ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ لکھ کر دے اور آپ اسے نہ پڑھیں یا پڑھنے میں غلطی کریں یا پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہ کریں تو وہ نسخہ بیکار ہو جائے گا۔ ایسے نسخے سے بیمار کی صحت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے، اور اگر فرق نہ پڑے تو اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ صدیوں سے مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات فراموش کر بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کے واضح خطوط بھی انسانی زندگی سے محو ہو چکے ہیں، یا انہیں غلط سمجھا گیا ہے، یا جان بوجھ کر ان میں تحریفات کر دی گئی ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد جرات اور بہادری کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، یا اس پر عمل کرتے ہوئے کچھ ثمرات بھی حاصل کیے گئے ہیں، مگر ان ثمرات کو باقی رکھنے اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ اگر صدر اسلام میں بھی پیغمبر اکرم کی باتوں کو نہ سمجھا گیا ہوتا یا جرات اور بہادری کے ساتھ ان پر عمل نہ کیا گیا ہوتا بلکہ خوف و ہراس کا شکار ہو چکے ہوتے، جیسا کہ اس طرح کے بعض افراد کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 13 ہے، یا یہ کہ جو کچھ ہاتھ میں آیا لیکن اسے محفوظ کرنے کے لیے قربانیاں نہ دی گئی ہوتی تو وہ آثار باقی نہیں رہتے۔ مسلمانوں کی مشکلات کا حل بعثت کے پیغام کی طرف رجوع میں ہے۔ جہالت اور عصبیت کی وجہ سے اس دور میں جزیرۃ العرب کے لوگ جن مشکلات اور تکالیف کا شکار تھے، ان میں
سے اکثر مشکلات اور مصائب آج بھی امت اسلامیہ کی زندگیوں پر مسلط ہیں۔ فقر و غربت، جہالت، علمی انحطاط، داخلی انتشار اور عالمی استکباری طاقتوں کی مداخلتیں اور اسی طرح اسلامی ممالک کے داخلی اختلافات کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ آج 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان روئے زمین پر موجود ہیں جو اگر چاہیں تو پورے عالم کے حوادث اور دنیا کے عمدہ مسائل میں اپنے نقطہ نظر کا اظہار اور اپنی قوت کا سکہ جما سکتے ہیں، لیکن باہمی اختلافات، داخلی مسائل، انسانی زندگی پر اثر انداز ان بنیادی مسائل کا شکار اور آپس میں دست و گریبان ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، جن میں پڑھے لکھے دانشور حضرات، علماء اور برجستہ شخصیات کی موجودگی کے باوجود ان اپنی اہمیت کھو کر بے وقار بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان مشکلات کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ اس کا حل اسلام اور پیغمبر اکرم کی بعثت کے اہداف کی طرف پلٹنے میں ہے۔ ملت اسلامیہ کو اسلام کی طرف واپس پلٹنا ہوگا، البتہ اس کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پچھلی صدی یعنی 13ویں صدی فریاد و پکار اور اسلام سے وابستہ افراد کی فریادوں پر محیط تھی۔ اس صدی کے اوائل میں جب بزرگ ترین مرجع تقلید آیت اللہ مرزا شیرازی نے انگلینڈ کی کمپنی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک فیصلہ کن فتویٰ صادر فرمایا اور پوری ایک ملت کے اندر ہجان آور تحریک کی بنیاد ڈالی، یہاں تک کہ ایران کے اندر وہ عظیم واقعہ جو مشروطیت سے تعبیر ہوتا ہے وجود میں آیا تو بر صغیر تک اس کی صدائے بازگشت سنائی دی اور یورپی ممالک میں موجود مسلمانوں میں بھی بیداری کا چراغ روشن ہوا۔ وسطی ایشیائی ممالک سے لے کر افریقہ کی شمالی سرحدوں تک یہ آواز سنائی دی، چنانچہ بعض بزرگ رہنماؤں نے بھی اس بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا اور سید جمال الدین اور اس طرح کی کئی برجستہ شخصیات کی رہنمائی میں وہ صدی فریاد اور مبارزے کی صدی کہلائی اور یوں بعد کی صدی تجربے کی صدی قرار پائی۔ یہ صدی جس میں آج ہم جی رہے ہیں تجربے کی صدی ہے۔ 14ویں صدی فریاد، بیداری اور اعلان کی صدی تھی اور آج یہ 15ویں صدی اپنے آغاز سے ہی تجربات اور عملی اقدامات کی صدی کہلائی ہے۔ آج ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اسلامی ملتوں میں اچھا خاصا تجربہ پیدا ہو چکا ہے اور عملی اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں، جس کا ایک واضح نمونہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ یہ اس کا پہلا نمونہ تھا۔ اب چونکہ ہمیں اس کا پہلا نمونہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اس لیے بہت ساری مشکلات سے بھی دوچار ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نمونے سے تجربہ حاصل کریں۔ وہ اقوام جو آج اپنے ممالک اور ریاستوں میں اسلامی تحریکوں کی بنیاد ڈالنا چاہتی ہیں، وہ ایرانی ملت سے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہیں اور اپنے ان عظیم اہداف کو حقیقت کا روپ دے سکتی ہیں۔ اگر خدا نے انہیں ہمت دی اور ان کی مدد و معاونت کی تو مسلمان اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کی طرف لوٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ان کے لیے اسلامی ریاست کا قیام اور اسلام کی حاکمیت قبول کرنے نیز اسلامی اقدار کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لانے کے سوا کوئی اور راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام کے ازلی دشمنوں اور اسلام سے کینہ و عناد رکھنے والوں سے کسی بھی قسم کی امیدیں وابستہ رکھنا فضول ہے، بلکہ ان سے تو تحمل اور بردباری کی امید رکھنا ہی بیکار ہے۔ مملکت کی اعلیٰ عہدیداروں، انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ اور عید مبعث کے پروگراموں میں شریک غیر ملکی مہمانوں سے خطاب 2 فروری 1992۔ توحید اور عدالت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے معنوی تحفے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن اس عظیم مولود کے وجود مقدس سے وابستہ ان برکات میں غور و فکر کا دن ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس عظیم ولادت کی سب سے بڑی برکتیں بنی نوع انسان کے لیے توحید اور سماجی انصاف کا تحفہ ہے۔ آج جب انسان اپنی علمی ترقی اور فکری عروج کے دور میں جی رہا ہے، مگر اس کے باوجود اعتقادی مسائل میں لوگ شرک سے آلودہ ہیں، یہاں تک کہ مادی اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، تو پس معلوم ہوا کہ توحید کا عقیدہ اپنی تمام تر برکات کے باوجود وحی الہی سے سرشار عقل کی نورانیت کے بغیر ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تحفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو عطا کیا ہے، جس طرح آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی اپنی امتوں کو پیش کر چکے ہیں۔
توحید کا عقیدہ انسان کے دل و جان بلکہ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں عظیم برکتیں عطا کرتا ہے، جن کے بارے میں غور و خوض کرنا اور ان کے آثار اور برکات کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس عظیم مولود کی برکت سے بنی نوع انسان کو جو ایک الہی تحفہ ملا ہے وہ عدل و انصاف سے عبارت ہے، یعنی ان انسانوں کے لیے جو ظلم کا شکار رہے ہیں۔ عدل و انصاف ایک بہترین اور عظیم تحفہ ہے۔ تاریخ کے شروع دن سے لے کر آج تک بشریت جن مشکلات کا شکار رہی ہے، ان میں سر فہرست بے عدالتی کی مصیبت ہے۔ اس عظیم مولود نے بنی نوع انسان کے سامنے جو دین پیش کیا ہے وہ لوگوں کو توحید اور عدل و انصاف جیسے برجستہ ترین اقدار کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پس اس دن کی برکات کا تعلق سب سے پہلے تو بنی نوع انسان سے ہے، یعنی جو کوئی بھی ان برکات سے استفادے کا خواہشمند ہو وہ استفادہ کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ برکات کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ آج بھی انسان کو شدید احتیاج ہے کہ خالص توحید اور اسلامی عدل و انصاف پر مبنی محکمات اور اسلام کی اس عظیم نسخے کو جسے اسلام نے پوری انسانیت کے لیے عدالت کے نام سے عطا کیا ہے کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لوٹ آئے، انسان کے درمیان تفرقہ انگیزیوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ قوم پرستی، نسل پرستی، خون و رنگ پرستی جیسے عناصر سے دوری اختیار کرے۔ آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو مادی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہیں، سیاہ و سفید نسلوں کے درمیان خلیج پائی جاتی ہے۔ کالی چمڑی والے کی کچھ اپنی حدود ہیں تو سفید چمڑی والے اپنی حدود رکھتے ہیں، اور ان کے درمیان نسل پرستی کی جنگ جاری ہے۔ انہی بنیادوں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ قومیں آپس میں دست و گریبان ہیں، اور نہ جانے کتنے انسان اب تک قوموں اور خود ساختہ ملتوں کے درمیان جنگوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہوئے انہیں بے گھر کر دیا گیا ہے۔ بس آج بھی بشر وحدت توحید اور عدالت کا محتاج ہے کہ جس کا علمبردار اسلام اور مسلمان ہے، مگر ان کی مخالفت میں کون کھڑا ہے؟ وہ قوتیں جو ان کے درمیان تفرقہ اندازی کے ذریعے اپنے اہداف کی تکمیل کی خواہش مند ہیں۔ یہ لوگ شرک سے استفادہ کرتے ہیں، بے عدالتی سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان قوتوں کی زندگی کی بنیاد اور ان کی حیات کا فلسفہ امتیازی سلوک پر مبنی ہے۔ آج دنیا کی مادہ پرست بڑی طاقتیں، یعنی وہی لوگ جو اپنے ممالک کی حد تک تو ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتے ہیں اور ڈیموکریسی کے مدعی بن کر معاشرے کے تمام افراد کے درمیان مساوی حقوق کی صدائیں بلند کرتے ہیں، البتہ بظاہر استبدادی طاقتوں کی مخالفت بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف خود یہی لوگ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کی اینٹ سے اینٹ بچانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک ملت کو دوسری ملت پر ترجیح دیتے ہوئے، ایک علاقے کو دوسرے علاقے پر فوقیت دیتے ہوئے اور ایک خون کو دوسرے خون پر فضیلت دیتے ہوئے پوری دنیا میں ظلم و استبداد کا بازار گرم کر رکھا ہے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو چلا سکیں۔ آج انسانوں کی یہ حالت ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے کہ بشریت آج بھی اس فریاد کی محتاج ہے کہ جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے نعرے کے طور پر بلند کیا تھا۔ ہم ایرانی ملت نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارے عظیم قائد نے، خدا انہیں غریق رحمت کرے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کے داعی بھی تھے، اس ہفتے کے دوران اتحاد اور اتفاق کی آواز کو نہ صرف پورے عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے حق پرستوں کے کانوں تک پہنچا دیا ہے۔ ہفتہ وحدت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندائے توحید و عدالت کی طرف بشریت کی احتیاج کی جواب دہی پر تاکید۔ ہفتہ وحدت ایک مناسب ترین نام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایرانی قوم کے تمام افراد کے درمیان، لوگوں کے مختلف گروہوں کے درمیان، چاہے جس طرح کی رسوم و رواج اور حدود سے تعلق رکھتے ہوں اور جس طرح کے کام میں مشغول و مصروف عمل ہوں، آج یہ وحدت اور اتحاد ان کے درمیان جلوہ افروز نظر آ رہی ہے۔ ہماری ملت کے لوگوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھائے جانے اور ان کے درمیان تفرقہ اندازی کے بیج بوئے جانے کے باوجود بھی آج متفق اور متحد ہیں اور ایک ہی رخ کی طرف رواں دواں، اسلامی جہد اور سمت کی طرف، قرآنی سمت کی
طرف دین کی حاکمیت کی سمیت شیعہ سنی اور دیگر گروہوں جیسے عرب و عجم، ترکمان، بلوچ، کرد اور دیگر قوموں کے درمیان بلا کسی تفریق کے اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایرانی قوم کو اسلام کی برکت سے ایک نمونے کی حیثیت حاصل ہے۔ ملت ایران تمام مسلمانوں کے لیے کامیاب ترین رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ملت ایران سے دین مبین اسلام اور ہمارے عظیم قائد امام خمینی کی ندا پر صدقے دل سے لبیک کہنے پر راضی اور خوشنود ہوں۔ اس وحدت کو اپنے درمیان ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں، اس قیمتی نسخے وحدت کو جس کی برکت سے تم لوگوں نے عظیم فتح اور کامیابی حاصل کی۔ دشمن اپنے کمین گاہوں میں چوکس کھڑا ہے، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ چوکس اور ہوشیار رہو، کبھی بھی اس بات کا موقع نہ دیں کہ تمہارے درمیان کسی قسم کا اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو۔ جہاں کہیں بھی تمہارے درمیان اختلاف کا بہانہ نظر آئے گا، دشمن اس اختلافی نقطے کو ہدف بنا کر تمہارے درمیان تفرقہ ڈال دے گا، لہذا بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اور مذہبی اختلافات جن کے ذریعے دشمنوں نے کئی سالوں تک سوء استفادہ کر رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ شیعوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور سنیوں کو بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں سے خطاب، 15 ستمبر 1992۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔